مشرکین مکہ اور مسلمانوں کے درمیان جنگ جس میں مسلمانوں نے مدینے کے ارد گرد خندق کھود لی۔ 627 عیسوی میں مشرکین مکہ نے مسلمانوں سے جنگ کی ٹھانی۔ ابو سفیان نے قریش اور دیگر قبائل حتیٰ کہ یہودیوں سے بھی لوگوں کو جنگ پر راضی کیا اور اس سلسلے میں کئی معاہدے کیے اور ایک بہت بڑی فوج اکٹھی کر لی، مگر مسلمانوں نے سلمان فارسی کے مشورے سے مدینے کے ارد گرد ایک خندق کھود لی۔ مشرکین مکہ ان کا کچھ نہ بگاڑ سکے۔ خندق کھودنے کی عرب میں یہ پہلی مثال تھی، کیونکہ اصل میں یہ ایرانیوں کا طریقہ تھا۔ ایک ماہ کے محاصرے اور اپنے بے شمار افراد کے قتل کے بعد مشرکین مایوس ہو کر واپس چلے گئے۔ اسے غزوہ خندق یا جنگ احزاب کہا جاتا ہے۔ احزاب کا نام اس لیے دیا جاتا ہے کہ اصل میں یہ کئی قبائل کا مجموعہ تھی، جیسے آج کل امریکہ، برطانیہ وغیرہ کی اتحادی افواج کہلاتی ہیں۔ اس جنگ کا ذکر قرآن میں سورۃ الاحزاب میں شامل ہے۔ ناظرین، جنگ احد کے بعد قریش، یہودی اور عرب کے دیگر بت پرست قبائل کے درمیان میں طے پایا کہ مل جل کر اسلام کو ختم کیا جائے۔ اس سلسلے میں پہلا معاہدہ قریش کے سردار ابو سفیان اور مدینے سے نکالے جانے والے یہودی قبیلہ بنی نذیر کے درمیان ہوا۔ اس کے بعد بنی نذیر کے نمائندے نجد روانہ ہوئے اور وہاں کے مشرق قبائل غطفان اور بنی سلیم کو 1 سال تک خیبر کا محصول دے کر مسلمانوں کے خلاف جنگ پر آمادہ کیا۔ اسلام کے خلاف اس اتحاد کو قرآن نے احزاب کا نام دیا ہے۔ ان میں ابو سفیان کی قیادت میں 4000 پیدل فوجی، 300 گھوڑے سوار اور 1500 کے قریب شتر سوار یعنی اونٹوں پر سوار شامل تھے۔ دوسری بڑی طاقت قبیلہ غطفان کی تھی، جس کے 1000 سوار انینا کی قیادت میں تھے۔ اس کے علاوہ بنی مرا کے 400، بنی شجاع کے 700 اور کچھ دیگر قبائل کے افراد شامل تھے۔ مجموعی طور پر تعداد 10,000 سے تجاوز کر گئی، جو اس زمانے میں اس علاقے کے لحاظ سے ایک انتہائی بڑی فوج تھی۔ یہ فوج تیار ہو کر ابو سفیان کی قیادت میں فروری یا مارچ 627 عیسوی میں مسلمانوں سے جنگ کرنے کے لیے مدینہ روانہ ہو گئی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس سازش کا علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اصحاب سے مشورہ کیا۔ سلمان فارسی نے ایک دفاعی خندق کھودنے کا مشورہ دیا، جو عربوں کے لیے ایک نئی بات تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ مشورہ پسند آیا، چنانچہ خندق کی تعمیر شروع ہو گئی۔ مدینہ کے ارد گرد پہاڑ تھے اور گھر ایک دوسرے سے متصل تھے، جو ایک قدرتی دفاعی فصیل کا کام کرتے تھے۔ ایک جگہ کو عبیدہ اور کوہ راتج کے درمیان میں سے حملہ ہو سکتا تھا، اس لیے وہاں خندق کھودنے کا فیصلہ کیا گیا۔ اس کی کھدائی میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمیت سب لوگ شریک ہوئے اور اس دوران میں سلمان فارسی نہایت جوش و خروش سے کام کرتے رہے، اور اس وجہ سے انصار کہنے لگے کہ سلمان ہم میں سے ہیں، اور مہاجرین کہنے لگے کہ سلمان ہم میں سے ہیں۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سلمان میرے اہل بیت سے ہیں۔ کھدائی کے دوران میں سلمان فارسی کے سامنے ایک بڑا سفید پتھر آ گیا، جو اس سے اور دوسرے ساتھیوں سے نہ ٹوٹا۔ آخر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود تشریف لائے اور کلہاڑی کی ضرب لگائی، ایک بجلی سی چمکی اور پتھر کا ایک ٹکڑا ٹوٹ کر الگ ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکبیر بلند کی۔ دوسری اور تیسری ضرب پر بھی ایسا ہی ہوا۔ سلمان فارسی نے سوال کیا کہ ہر دفعہ بجلی سے چمکنے کے بعد آپ تکبیر کیوں بلند کرتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ جب پہلی دفعہ بجلی چمکی تو میں نے یمن اور صنعا کے محلوں کو کھلتے دیکھا، دوسری مرتبہ بجلی چمکی تو میں نے شام و مغرب کے کاخائے سرخ کو فتح ہوتے دیکھا، اور جب تیسری بار بجلی چمکی تو میں نے دیکھا کہ کاخائے کسریٰ میں امت کے ہاتھوں مسخر ہو جائیں گے۔ 20 دن میں خندق مکمل ہو گئی، جو تقریباً 5 کلومیٹر لمبی تھی، 5 ہاتھ تقریباً 2.25 سے 2.5 میٹر گہری تھی، اور اتنی چوڑی تھی کہ ایک گھوڑے سوار جست لگا کر بھی پار نہ کر سکتا تھا۔ مسلمانوں کی تعداد 3000 کے قریب تھی، جو 15 سال سے بڑے تھے اور جنگ میں حصہ لے سکتے تھے۔ خندق کھودنے کے 3 روز بعد دشمن کی فوج مدینہ پہنچ گئی اور خندق دیکھ کر مجبوراً رک گئی۔ ان کی عظیم فوج اس خندق کی وجہ سے ناکارہ ہو کر رہ گئی۔ کئی دن تک ان کے سپاہی خندق کو پار کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ ناظرین، کچھ دنوں بعد عمرو بن عبدود کی قیادت میں 5 گھوڑے سواروں نے
खंदक को एक कम चौड़ी जगह से पार कर लिया। उमरू बिन अब्दूद अरब का मशहूर सूरमा था और उसकी दहशत से लोग कांपते थे। उसने सिपाही इस्लाम को ललकार कर जन्नत का मजाक बनाते हुए कहा कि ए जन्नत के दावेदारों, कहाँ हो? क्या कोई है जिसे मैं जन्नत को रवाना कर दूं, या वो मुझे दोज़ख में भेज दे? और अपनी बात की तकरार करता रहा। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई है जो उसके शिर्क को हमारे शुरू से दूर करे। अली ने आमादगी ज़ाहिर की। उस वक्त हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको इजाज़त न दी और दूसरी और फिर तीसरी दफ़ा पूछा। तीनों दफ़ा अली ही तैयार हुए। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें अपना अमामा और तलवार अता की और फरमाया कि कुल्ले ईमान कुल्ले कुफर के मुकाबले पर जा रहा है। एक सख्त जंग जिसके दौरान में गिरदो गुबार छा गया था। नारा तकबीर की आवाज़ आई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खुदा की कसम अली ने उसे कत्ल कर दिया है। उमरू बिन अब्दूद के कत्ल की दहशत इतनी थी कि उसके बाकी साथी फ़ौरन फ़रार होने लगे। नौफल बिन अब्दुल्ला फ़रार होते वक्त खंदक में गिर गया, जिसे नीचे उतरकर अली ने कत्ल कर दिया। बाकी फ़रार हो गए। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोज़े खंदक अली की ज़रब तमाम जिन व इंस की इबादत से अफजल है। जब मुहासरा तूल पकड़ गया तो बनी कुरैज़ा, कुरैश, गतफ़ान और दूसरे कबाइल में इख्तलाफात नमूदार होना शुरू हो गए और बददिली फैल गई। एक दूसरे के बारे में बदगुमानी पैदा हो गई और ऐसे लोग सामने आने लगे जो जंग जारी रखने के हामी नहीं थे। उन इख्तलाफात ने उन्हें आपस ही में मसरूफ़ रखा, यहाँ तक कि खुदाई मदद आ गई। एक रात शदीद और सर्द आंधी चली जिसने मुशरिकीन के खीमों को उखाड़ फेंका और उनकी रोशनियां बुझा दी। शदीद गिरदो गुबार से फ़िज़ा तारीक हो गई। मुशरिकीन ने फ़रार होने को तरजीह दी और मक्के की तरफ रवाना हो गए। 22 ज़िलक़द बुध के दिन तक लश्कर कुफ़ार में से कोई भी बाकी न रहा और शदीद माली और जानी नुकसान के बाद उनके हाथ कुछ न आया। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाज़त दे दी कि मुसलमान मुहाज को छोड़कर अपने घरों को चल दें। इस जंग में मुसलमानों के 6 अफराद शहीद हुए। मुशरिकीन के 8 से ज़्यादा अफराद हलाक हुए। माली नुकसान बहुत शदीद था। ये मुसलमानों की शानदार फतह थी जिसमें खंदक खोदने की तदबीर बड़ी काम आई। मुशरिकीन बहुत देर तक उस जंग के असरात से संभल न सके। उस जंग के बारे में सूरह अहज़ाब में आयत 9 से 25 नाज़िल हुई। नाज़रीन, इस जंग से एक बात वाज़ेह हो गई कि यहूदियों पर एतमाद ठीक नहीं। यहूदी कबीला बनी कुरैज़ा की अहद शक्नी ने मुसलमानों की आंखें खोल दी। चुनाचे उसके बाद मुसलमानों ने बनी कुरैज़ा को सबक सिखाने की ठानी और गुज़वे खंदक के फ़ौरन बाद खुदाई अहकाम के तहत उनके साथ जंग की, जिसे गुज़वे बनी कुरैज़ा कहते हैं।